تو ابھی جس طرح ہم شعراء کی بات کر رہے ہیں، شاعروں کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں جس طرح کی چل رہی ہے صورتحال اس ٹائم ہمارے ملک میں، اس میں دیکھتے ہوئے جو ہے کس طرح شاعر اپنا رول پلے کر سکتا ہے؟ شعر آشوب لکھ سکتا ہے شاعر، اور لکھتا چلا آ رہا ہے. کتنی صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ شاعر ہی بتلاتا ہے ان زخموں کو جو انسانیت کے جگر پہ لگے ہوئے زخم ہمیشہ شاعری بتلاتی ہے. آپ فیض احمد فیض کو دیکھ لیجئے، پیچھے جوشملی آبادی کو دیکھ لیجئے، تو ہم بھی اس وقت اپنے ٹوٹی پھوٹی گویائیوں کے ساتھ اس میں مصروف ہیں. تو چند شعر اسی حوالوں سے تازہ ترین کہ زندگی جنس ہے بازار تک آ پہنچی ہے، واہ واہ، زندگی دستے خریدار تک آ پہنچی ہے. اور چونکہ سید ہے تو عزت سعادات کے ساتھ کہ سر کٹانا میرے اجداد کا ورثہ ہے میاں، سر کٹانا میرے اجداد کا ورثہ ہے میاں، اب کہانی میرے انکار تک آ پہنچی ہے. اور دیکھ زرتار قباؤں پہ لہو کے چھینٹے، کربلا اب تیری دستار تک آ پہنچی ہے. اور میری بستی کے سلگتے ہوئے دروازوں سے شام غربت تیرے دربار تک آ پہنچی ہے. کیا ملایا جی، کیا ملایا جی، واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب. پھر سنائیے یہ شعر. میری بستی کے سلگتے ہوئے دروازوں سے شام غربت تیرے دربار تک آ پہنچی کیا ہے. بات ہے، شام غریباں کو کیا خوبصورت ملایا، واہ واہ. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے شاعر اپنا اظہار کرتا ہے، بہت سے طریقے ہیں بات کرنے کے. اس میں شعر ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس میں ہم بڑی سے بڑی بات کہہ دیتے ہیں جو ہم ویسے نہیں کہہ سکتے، ہم تحریر میں نہیں کہہ سکتے، ہم شعر میں آپ کو دو چار شعر اپنے سناتا ہوں. جو شہر آشوب کی بات کی تو اس میں آپ کو آج کی کیفیت دکھائی جائے گی کہ کھڑکی سے جھانکیے ذرا کیسا ہجوم ہے، کھڑکی سے جھانکیے ذرا کیسا ہجوم ہے، آنکھوں کے باوجود یہ اندھا ہجوم ہے. کیا بات. اور دیکھو یہ لوٹ کر یوں ہی واپس نہ جائے گا، دیکھو یہ میرے خون کا پیاسا ہجوم ہے. اور واعظ کی اس لیے یہاں توقیر ہی نہیں، ہر شخص کا یہاں پہ اب اپنا ہجوم ہے. یہ دو تین اشعار میں نے سوچا کہ، اور باقی پیغام میرا یہی ہے کہ شاعر کو، اور شاعری ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اپنی بات کہہ سکتے ہیں، اور شاعر کو سچ کے سوا کچھ نہیں کہنا چاہیے ورنہ شاعری میں برکت نہیں رہتی.